تو مال اور اولاد یہ دونوں چیزیں انسان کی بہت پسندیدہ ہے، اور ان دونوں چیزوں کا نام لے کے فرمایا کہ یہ دو جو ہے کہیں تم کو یہ اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے اور آخرت سے تم کو غافل نہ کر دے۔ مال اور اولاد کے سلسلے میں قرآن بہت تفصیل سے اس کو جو ہے نا گائیڈ کیا ہے۔ ایک مقام پہ قرآن مجید میں آیت مبارکہ آتی ہے سورہ کہف کے اندر، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال یہ اولاد کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کی رونق ہے صرف، اور کچھ بھی نہیں، صرف ایک رونق ہے۔ میرے بچے، میرا گھر، میرا مال، جیسا انسان کی بس خوش ہے اس کے اندر، پڑا ہوا انسان اور مزید اضافے کے چکر میں ہے۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں آگے چل کے؟ یہ تمہارے ساتھ آنے والے نہیں ہیں۔ یہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، اب لفظ کیا لایا؟ باقی کا لایا، یہ یہیں رہ جانے والی نہیں ہے، باقی جو ہے وہ تمہارے عمل الصالحات ہے، وہ تمہارے کام میں آئیں گے۔ باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے اور آرزو اور تمنا کے اعتبار سے بھی یہی چیزیں ہیں اصل والباقیات الصالحات۔ باقی یہ چیزیں ایک دوسرے مقام پہ فرمایا اللہ سورہ شعراء میں، یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ جو قیامت والا دن ہے، اس دن نہ تو تمہاری اولاد تمہارے کام آنے والی ہے، نہ تو تمہارا مال تمہارے کام میں آنے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے، کھول کھول کے فرما رہا ہے؟ تاکہ انسان، ہر انسان اپنی تیاری خود کر لے، ہے نا، اپنی تیاری خود کر لے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اگر کوئی ایسا کرے گا، مال و اولاد کے پیچھے پڑ کے اپنی آخرت کو بھول جائے گا، غفلت برتے گا۔ دیکھیے مال کو اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ اپنا فضل فرمایا ہے۔ اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ دونوں بھی چیزیں ہیں۔ آپ اس مال کے ذریعے سے آخرت بھی بنا سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں کیا بات آئی؟ انسان مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو سارے اس کی فائل بند ہو جاتی ہے اعمال نامے، لیکن تین چیزیں باقی رہتی ہیں اس کی، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، تین باتیں اس میں بتا دی گئی ہے، او علم ینفع او ولد صالح یدعو له۔ صدقہ جاریہ سے مراد یہ ہے ایک آدمی کو نیک کام کرا، اچھا کام کر دیا، خدمت خلق کا کام کیا ہے اور وہ مر گیا ہے اور اس کا وہ کام زمین پہ باقی ہے، لوگ اس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، کوئی دواخانہ بنوا دیا، کوئی مساخانہ بنوا دیا، کوئی بورنگ کھدوا دیا، کوئی مسجد بنوا دیا، وہ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اس کی وہ بنائی ہوئی چیزیں زمین پہ باقی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک زمین پہ وہ چیزیں باقی ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو برابر اس کا اجر مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہے گا۔ وہ تو نہیں ہے دنیا میں، چلا گیا، لیکن اس کا چھوڑا ہوا کام، اس کی چھوڑی ہوئی کمپنی باقی ہے، اور جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے برابر اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اسے کہتے ہیں صدقۃ جاریہ، یا علم، کوئی ایسا علم چھوڑا جس سے انسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ دین کا علم بھی ہو سکتا ہے، دنیا کا بھی علم ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ صرف کوئی حافظ بنا دیا، قاری بنا دیا، نہیں، کوئی ڈاکٹر بنا دیا، کسی کو مدد کیا۔ ایک بچے کی صلاحیت بہت تھی، اس کے پاس آگے بڑھ رہا تھا، لیکن پیسوں کی وجہ سے جناب علی وہ اس کو ایڈمیشن نہیں مل سکا۔ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں ایسے، اگر اس کی مدد کرا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔
اور لوگ جب تک وہ علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا اس کو ثواب ملتے رہے گا. وہ تو نہیں ہے لیکن جو لوگوں کی مدد کیا تھا، جو علم چھوڑا تھا، اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا اجر ملتے رہے گا اس کو. اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ. تیسری بات فرمائیے اور ولد صالح یدعو لہ، یا ایسی نیک اولاد چھوڑی. ولد صالح، خالی نہیں پیدا کر دیے چھوڑ دیے نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، اس کی تربیت کرے آپ، اس کو نیک بنائے، صالح بنائے اسے آپ. آپ کا بیٹا جب بھی دعا کریں گا آپ کے لیے، اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گا باپ کے حق میں، ماں باپ کے حق میں. کیوں؟ ماں باپ کی پوری محنت ہے اس کو نیک بنانے میں.